السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اللہ عز و جل سے امید ہے کہ 4 ہفتوں میں ہم نے جو کچھ سیکھا وہ بہت اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہوا ہوگا۔ بہت سی باتیں آپ کے دل اور دماغ میں بیٹھ گئی ہوں گی، بہت سے پوائنٹس آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، اور بہت سے پوائنٹس اور بہت سی باتوں کی دلیلیں آپ کو معلوم ہو گئی ہوں گی۔ دیکھیے، الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارے اس کورس کا پہلا پڑاؤ پار ہو چکا ہے، یعنی ماشاءاللہ ہم نے 4 ہفتے مکمل کر لیے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا 5واں ہفتہ یعنی نصف ثانی یعنی سیکنڈ ہاف۔ کل 8 ہفتوں کا یہ کورس ہے۔ ماشاءاللہ آج کا یہ ہمارا 5واں ہفتہ، 5واں اتوار ہے۔ اگر آج سے پہلے کوئی بھی بات ایسی ہوئی ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں درس شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے وہ سوال پوچھ لیں۔ 4 ہفتوں میں ہم نے جو بھی پڑھا، کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسا پوائنٹ، کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسا استدلال، کچھ بھی آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو میں آپ کو ابھی وقت دیتا ہوں۔ آپ اس وقفے میں پہلے سوالات پوچھ لیں تاکہ انشاءاللہ سارے ڈاؤٹس کلیئر ہونے کے بعد ہم اگلی سیڑھی پر قدم رکھیں تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ اگر 5 منٹ تک کوئی سوال نہیں آیا تو میں سمجھوں گا کہ الحمدللہ کوئی مسئلہ، کوئی ڈاؤٹ، کوئی اعتراض، کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہیں ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم آج کا نیا درس شروع کر دیں گے۔ دیکھیے، ایک سوال ایک بہن نے ہم سے پوچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے جو مجھے امید ہے آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتی ہوں گی۔ بہن نے لکھا ہے عربی معلوم کرنا ہے جی، تو یہ چھوٹی سی دعا آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتی ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ تو جو دے
اسے کوئی روک نہیں سکتا. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اور تو جس سے روک دے جو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اور اس کے آگے کا تیسرا ٹکڑا ہے وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اور کوئی کتنا ہی مالدار، عہدے، منصب والا، دنیاوی عزت والا، جاہ جلال والا کوئی ہو جائے تو اس کی دولت، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا مرتبہ، اس کا عہدہ اللہ کے مقابلے میں اس کے کام نہیں آ سکتا. جی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ آپ نے جو عربی پوچھی ہوئی ہے. جی، اور قرآن کی آیت بھی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اللہ ہی ہے جو وہ تکلیف دور کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی وہ تکلیف دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ آپ کو خیر پہنچانا چاہے تو آپ تک وہ خیر ضرور پہنچے گا، اللہ کے اس خیر کو آپ تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا. آج کا ہمارا درس ہے اہل مکہ اور توحید ربوبیت. دیکھیے یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید ربوبیت کی دعوت ہی نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید ربوبیت کی دعوت نہیں دی. وجہ کیا تھی؟ توحید ربوبیت ان کے یہاں عقیدہ تھا، تصور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ توحید ربوبیت کو بنیاد بنا کر توحید الوہیت کی دعوت دی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ توحید ربوبیت جس کو اہل مکہ مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، اس کو بنیاد بنا کر توحید الوہیت کی دعوت. یہ پوائنٹ ذہن میں بٹھا لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ توحید ربوبیت کی دعوت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اہل مکہ کے یہاں توحید ربوبیت کا عقیدہ پایا جاتا تھا. رب الحمدللہ ہم نے بہت اچھی طرح اس کو ایکسپلین کیا. امید ہے یہ باتیں آپ کے ذہن نشین ہوں گی کہ توحید ربوبیت کیا ہے. اب چونکہ اہل مکہ کے یہاں توحید ربوبیت کا عقیدہ تھا، تصور تھا، اس کو وہ مانتے تھے، اس کو وہ تسلیم کرتے تھے، لہٰذا دوبارہ سے اس کی دعوت دینا یہ غیر ضروری چیز تھی. اہل مکہ کو توحید ربوبیت کی دعوت دینا یہ غیر ضروری چیز تھی، لیکن اس سے فائدہ اٹھایا گیا. یعنی یہ بتایا گیا کہ جب تم ربوبیت کے سارے حقوق اللہ کے لیے تسلیم کرتے ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ توحید الوہیت کو بھی تسلیم کرو. یہ توحید، دیکھیے بات پر دھیان دیجیے، پوائنٹ نوٹ کیجیے. اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید ربوبیت کی دعوت نہیں دی، توحید ربوبیت کی طرف نہیں بلایا، ان کو توحید ربوبیت نہیں سمجھائی گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں پر ربوبیت کا تصور تھا، توحید ربوبیت کو وہ مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، توحید ربوبیت کا عقیدہ تھا. تو جو چیز وہ آلریڈی پہلے سے مانتے، جانتے، تسلیم کرتے تھے، دوبارہ وہی چیز ان سے منوانا، تسلیم کروانا یہ غیر ضروری چیز تھی. لہٰذا قرآن کریم نے کہیں بھی ان سے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرو، نہیں. پھر یہ کہ ان کے اس عقیدے سے فائدہ اٹھایا گیا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان کو بتایا گیا، ڈانٹا گیا، پھٹکارا گیا، سمجھایا گیا کہ تم توحید ربوبیت کے قائل ہو، ربوبیت کو اللہ کا حق سمجھتے ہو، جانتے مانتے تسلیم کرتے ہو کہ رب کی ساری خصوصیات، ساری صفات اللہ عز و جل کی ہیں. تم جب توحید ربوبیت کو تسلیم کرتے ہو تو اب تمہیں اس کا لازمہ ماننا چاہیے، اور وہ یہ کہ اب توحید الوہیت کو تسلیم کرو. الہ کون بنے گا؟ جس میں رب کی صفات ہو.
الہ کون بن سکتا ہے؟ جس میں ربوبیت کی صفات ہو. جس میں ربوبیت کی صفات نہ ہو وہ الہ بھی نہیں بن سکتا. جس میں ربوبیت کی صفات نہ ہو اس میں الوہیت کی صفت کہاں سے آئے گی؟ الوہیت کے لیے ربوبیت ضروری ہے نا. توجہ دیجئے، اہل مکہ توحید ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، عقیدہ تھا ان کا کہ رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، کائنات اللہ نے پیدا کی، بارش اللہ برساتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے. سارا ان کا تصور تھا، عقیدہ تھا. لہٰذا ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ توحید ربوبیت کو مانو، تسلیم کرو، اس کا عقیدہ رکھو. نہیں، وہ مانتے تھے. تو ان کے اس علم کو بنیاد بنا کر انہیں اس بات کا پابند کیا گیا کہ جب تم ربوبیت کا تصور رکھتے ہو، اللہ کو اکیلا رب، اپنا خالق مالک مانتے ہو، کائنات کی ہر چیز کے ہونے نہ ہونے کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہو، تو اب اگلا جو پڑاؤ ہے، اگلا جو زینہ ہے، اگلی جو چیز ہے، اس کو بھی اللہ کے لیے تسلیم کرنا پڑے گا. وہ کیا تھی؟ وہ تھی توحید الوہیت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید ربوبیت کو دلیل بنا کر توحید الوہیت کی دعوت دی ہے. یاد رکھیے پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید ربوبیت کو دلیل بنا کر توحید الوہیت کی دعوت دی ہے. توحید ربوبیت کی دعوت نہیں دی گئی کیونکہ کفار مکہ توحید ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے، اس کا عقیدہ رکھتے تھے. آئیے اب قرآن کریم کی وہ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو یہاں آپ کے نوٹس میں موجود ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے آپ کے درس کا، اہل مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے. آپ کے درس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے اہل مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو آیتیں ہیں دیکھیے. پہلی تو سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت یہ 20ویں اور 21ویں پارے میں ہے. کل 8 پیجز کی یہ سورت ہے، 5 صفحے بلکہ 5.5 صفحے 20ویں پارے میں ہیں، اور اس کے بعد 3 صفحے کچھ کم 21ویں پارے میں. تو یہ 8 صفحے کی سورت ہے سورہ عنکبوت. جو آیت آپ کے سامنے ہے وہ 21ویں پارے کی ہے. 21واں پارہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو تابع فرمان کس نے بنا دیا، تو جواب کیا ملے گا؟ اللہ بتا دیتے دیکھو جواب یہی ملے گا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یقیناً ضرور بضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، آسمانوں اور زمین کا خالق مالک اللہ، سورج اور چاند کو پیدا کر کے انہیں ایک سسٹم کا پابند بنا دینے والا اللہ. اللہ فرماتا ہے تو بڑا تعجب ہے، وہ جواب تو دیں گے اللہ. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، آخر انہیں کہاں پھیرا جا رہا ہے؟ یعنی ربوبیت کو تسلیم کیا تو الوہیت سے کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ ربوبیت کو تسلیم کیا آپ نے نا، تو الوہیت سے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. کہاں پھنسائے جا رہے ہو، کہاں بھگائے جا رہے ہو، کہاں پھیرے جا رہے ہو. اب آپ اس آیت پر غور کیجیے. 21واں پارہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61. آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا توحید ربوبیت ہے. سورج اور چاند کو
پیدا کر کے ایک سسٹم کا پابند بنا دینا توحید ربوبیت ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ اتنے بڑے بڑے کام کس نے کی، تو جواب کیا ملے گا؟ جو جواب ملے گا وہ ہم سے سن لو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اب آپ کہیں گے جواب تو اللہ نے دیا۔ جی ہاں، اللہ نے بتایا کہ کفار مکہ آپ کو یہی جواب دینے والے ہیں۔ اب اگر کفار مکہ یہ جواب دینے والے نہ ہوتے یا ان کا جواب کوئی دوسرا ہوتا تو وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتے، کہتے نہیں ہمارا جواب تو ایسا نہیں ہے، مگر انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ دھیان دیجیے، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ سوال بھی اللہ نے کیا اور جواب بھی اللہ نے دیا ان کی طرف سے، تو ہم کیسے مان لیں کہ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا؟ تو آپ کہیں کہ اگر کفار مکہ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو وہ انکار کرتے، اعتراض کرتے اور کہتے کہ نہیں نہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، مگر انہوں نے ایسا کوئی انکار نہیں کیا، کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ یہی ان کا عقیدہ تھا۔ ان کے مقابلے میں آج کے مسلمانوں کا عقیدہ سوچیے آپ، کفار مکہ ذلیل ہوئے، جہنم میں گئے، سب ہوا۔ اب آپ مسلمانوں کو ذرا مسلمانوں کو سامنے رکھیے، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کا عقیدہ معلوم ہے۔ ان کو جنت چاہیے تو بہشتی دروازے سے گزرتے ہیں، ان کو کاروبار میں کامیابی چاہیے تو کسی بابا کا دامن پکڑتے ہیں، ان کو دشمن پر فتح چاہیے تو کسی مزار پر چادر چڑھاتے ہیں، ان کو اولاد چاہیے تو کسی پیر فقیر درویش کے مزار پر نظریں مانتے، منتیں مانتے، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں، اور یہ تو طے ہے، بہت سے مسلمان ایسا کرتے ہیں، وہ اس کا انکار نہیں کریں گے کہ وہ ان کی نظریں غیر اللہ کے لیے، ان کی نیازیں غیر اللہ کے لیے، ان کی منتیں غیر اللہ کے لیے، ان کی قربانیاں غیر اللہ کے لیے، ان کی دعائیں غیر اللہ کے لیے۔ اولاد چاہیے تو اجمیر جائیں گے، رزق چاہیے گلبرگہ جائیں گے، دشمن پر فتح چاہیے بریلی جائیں گے، کاروبار چاہیے، رزق چاہیے، اس میں برکت چاہیے، کچوچا بہرائچ جائیں گے۔ یہ سوچیے آپ، یعنی انہوں نے تو توحید ربوبیت ہی کو خراب کر ڈالا۔ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے، بہت سے ہیں، جو نہیں ہیں اللہ انہیں محفوظ رکھے، اور جو ہیں اللہ ان کو ہدایت۔ کفار مکہ کی توحید کا یہ عالم تھا کہ اللہ نے ان کی طرف سے گواہی دی کہ ان کی توحید ربوبیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر تعجب ہے کہ توحید ربوبیت سارے حقوق تو اللہ کو دیتے ہیں اور پھر غیر اللہ کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ اس پر تعجب ہے، یہ تعجب ہے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کیسی تعجب کی بات ہے، کہاں سے انہیں پھیرا جا رہا ہے، پھنسایا جا رہا ہے، سیدھے راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر ٹرن لیتے پھر رہے۔ اچھا، مسلمانوں کا حال، اولاد دینا توحید ربوبیت کا حصہ ہے، رزق دینا ربوبیت کا حصہ ہے، صحت دینا ربوبیت کا حصہ ہے۔ یہاں تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ کسی بابا کے نہائے ہوئے پانی سے آپ نہا لیں تو صحت ملتی ہے، نعوذ باللہ۔ کسی بعض مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ کسی بابا کا چبایا ہوا پان کھانے سے اولاد ملتی، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی مزار پر چادر چڑھانے سے مراد پوری ہوتی ہے۔ بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی مزار پر جا کر دھاگا باندھنے سے، نعوذ باللہ، خرافات کی انتہا، دھاگا باندھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب ان کے نظریے اور ان کے عقیدے کے مطابق
خلق اور ملکیت کا کام تو اللہ کا رہا ہی نہیں. چادر چڑھا اولاد ملے گی تو اولاد دینے والا وہ بابا ہوا. اس کے گندے سندے پانی سے نہا اور شفا ملے گی تو شفا دینے والا تو وہ گندا فقیر ہوا. اس کا چبایا ہوا چھینچی، اس کا چبایا ہوا پان کھاؤ تو بیماریاں دور ہوں گی، اولاد ملے گی تو بیماریاں دور کرنے والا اولاد دینے والا تو نعوذ باللہ وہ فقیر، وہ گندا ملنگ پیر ہوا. چادر چڑھاؤ منت پوری ہوگی، دھاگا باندھو مراد پوری ہوگی. بابا کو سب غیب ہے، بابا کو غیب کا علم ہے اور بابا کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بابا سے کہا جائے بابا بارش برسا دیتے ہیں. نعوذ باللہ یہ خرافات، یہ گندگیاں، یہ شرکیات، یہ نجاسات، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو اب آپ بتائیے، آپ خود فیصلہ کیجیے کہ توحید ربوبیت کے باب میں جو مسلمان گمراہ ہیں ان سے تو کفار مکہ اچھے تھے. انہوں نے ربوبیت کا حق کسی کو نہیں دیا تھا، اللہ کو ہی تھا. وہاں دھیان رکھیے، آج کے بہت سے مسلمانوں کے مقابلے میں کفار مکہ زیادہ توحید پرست تھے. کیسے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا، اللہ نے خود ان کی طرف سے گواہی دی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وہ ربوبیت کے سارے اختیارات، سارے حقوق، ساری صفات اللہ کے لیے ہی تسلیم کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کے لیے ان کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ربوبیت میں. ربوبیت. اور ہم نے اس کے پہلے سورہ طور کی کئی آیتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ اللہ نے کئی باتیں ان سے پوچھی تو ظاہر ہے انہوں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے. اللہ نے خود ان کے تعلق سے اس بات کی گواہی تھی. آئیے اور سورہ مومنون 18ویں پارے کی بھی یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 84 84 سے آیت نمبر 90 تک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ. یہ دیکھیے 6-7 آیتیں آپ کے سامنے ہیں. ان 6-7 آیتوں پر آپ دھیان دیجیے. کفار مکہ سے سوالات کیے گئے. کیا سوالات اور کیا جوابات؟ دیکھیے جوابات سب اللہ نے ان کی طرف سے دیے کیونکہ اللہ کو معلوم تھا. اللہ نے گویا ان کی طرف سے ان کے حق میں گواہی دی کہ وہ ربوبیت کا پورا اقرار کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بتایا اگر کفار مکہ اس کا اقرار نہ کرتے تو وہ کہتے نہیں ایسا کیسا، ہم تو نہیں مانتے. مگر ایسا کبھی نہیں ہوا. انہوں نے نہ کبھی ان جوابات پر اعتراض کیا، نہ انہوں نے کبھی ان جوابات سے انکار کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا. اب یہاں پر 18ویں پارے سورۃ المؤمنون کی جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں 84 سے 90، دیکھیے کیا کیا سوالات ہیں اور کیا کیا جوابات ہیں. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، ان سے پوچھئے. قُلْ کا مطلب ہوتا ہے کہنا، لیکن چونکہ یہ سوال کے تعلق سے ہے نا لہذا ہم ترجمہ کریں گے. ان سے پوچھئے لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، یہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ لی کس کا ہے؟ ہم نے آپ کو لی اس کے پہلے بتایا تھا پچھلے ہفتے. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، زمین، یہ ساری کی ساری زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟
ذرا بتاؤ تو ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں ذرا بھی علم ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہو نا تم تبھی تو انکار کر رہے ہو نا ہمارے قرآن کا، ہمارے دین کا. تو اگر تمہیں ذرا بھی علم ہے تو یہ بتاؤ کہ پوری کی پوری زمین جس پر تم زندگی گزارتے ہو، یہ ساری کی ساری زمین کی چیزیں، یہ زمین پر پھیلی ہوئی بے شمار مخلوقات، درخت، پہاڑ، ندیاں، تمہارے رزق کے ذرائع، تمہارے پانی کے ذرائع، تمہاری کھیتیاں، تمہارے باغات، تم خود، تمہارے جانور، یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ گدھے، یہ خچر، یہ ہاتھی، یہ بکرے، یہ بکریاں، یہ دمبے، یہ بھیڑ، یہ بھیڑیے، یہ شیر، یہ چیتے، یہ جو بھی جانور، یہ پرندے، یہ چڑیا، یہ کبوتر، یہ کوے، یہ چیل، جو بھی درندے ہیں، سانپ، بچھو، شیر، چیتے، گیدڑ، جو بھی ہیں، یہ ساری چیزیں زمین کی پوری مخلوقات. تو ذرا بتائیے تو اگر تمہیں ذرا سا بھی علم ہے تو یہ طنز، ان کنتم تعلمون کیا ہے؟ یہ طنز. اچھا آپ کو معلوم ہے نا؟ ٹھیک ہے تو بتائیے. ارے آپ تو جانکار ہیں نا بھائی، بتائیے نا. تو اللہ فرما رہا ہے سیقولون للہ، ہم سے سن لو جواب، ہمیں ان کا جواب معلوم ہے. کیا؟ سیقولون، یقیناً وہ لوگ کہیں گے، للہ، سب اللہ کا. دیکھیے اللہ نے کفار مکہ کے حق میں توحید ربوبیت کو تسلیم کرنے، توحید ربوبیت کا عقیدہ رکھنے کی خود گواہی دی. قرآن کریم کو اس گواہی کا حق کا آپ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کو اس گواہی کا ٹھکانہ بنایا. قرآن کریم میں نقل ہے یہ گواہی کہ کفار مکہ ایسا ہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے تو سب اللہ کا ہی ہے، ہم بھی تو اللہ کے ہیں. سب کچھ، زمین اور اس کی ساری نعمتیں، یہ سب کی سب اللہ کی ہیں. قل افلا تذکرون، یہ کیا بات ہے پھر؟ آپ ان سے کہیے اچھا تو یعنی جانتے ہو تم یہ سب اللہ کا ہے، پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہی تو پرابلم ہے. پرابلم کہاں ہے؟ نصیحت حاصل نہ کرنے، یہ پرابلم ہے. اچھا تم جانتے ہو کہ سب اللہ کا ہے، اللہ سب کا مالک ہے. یہ زمین کی ساری چیزیں جو انسان کے فائدے کی ہیں یا نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں. اچھا تم ایسا عقیدہ رکھتے ہو تو پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی چھوڑ کیوں نہیں دیتے خرافات کو؟ قل افلا تذکرون، یعنی کوئی ہوتا نا، کوئی آدمی کہتا ہے اچھا مجھے تو سب معلوم ہے، تو آپ کہتے ہیں بھیا معلوم ہے تو کرتے کیوں نہیں وہ کام؟ یہ جو غلط کر رہے اسے چھوڑتے کیوں نہیں؟ معلوم ہے نا تم کو، اس کا فائدہ معلوم، اس کے نہ کرنے کا نقصان معلوم. جب فائدہ معلوم ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ نہ کرنے کا نقصان معلوم ہے تو پھر کرو نا. یا اگر وہ کام نقصان دے تو آپ پھٹکارتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ غلط ہے، وہ خراب ہے، وہ نقصان دہ ہے، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ علم رکھنے کے باوجود کیوں اپنے دماغ سے ذرا کام نہیں لیتے؟ بے وقوفوں والے کام کیوں کر رہے ہو؟ تو یہی ہے قل افلا تذکرون، نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اچھا آگے ابھی اور سوال. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھئے واپس ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ اور آپ جان لیجئے کہ آسمان یہ صرف زمین کو محیط نہیں ہے، پوری کائنات کو محیط. یہ جو آسمان ہے نا، آسمان یہ صرف زمین کا احاطہ کیے ہوئے نہیں ہے، زمین تو اتنی سی ہے، یہ آسمان پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں.
یعنی زمین کے مقابلے میں تو کتنے بڑے ہیں اس کا تصور بھی ممکن نہیں. کیونکہ آپ کو سائنس کی بات تو معلوم ہوگی کہ زمین تو بہت چھوٹا سا ایک سیارہ ہے، پلانٹ. اس سے بڑے بڑے تو بہت ہیں، اس سے بڑے بڑے بہت سے ستارے اور سیارے. سورج زمین سے اتنا بڑا ہے کہ کئی ساری زمینیں سورج کے اندر سما جائیں، اور وہ سورج اپنے پورے سولار سسٹم کے ساتھ آسمان میں ایک چھوٹا سا اتنا سا نقطہ محسوس ہوتا ہے. اور ایسے لاکھوں سورج اس آسمان کے نیچے ہیں. اس سے بڑے ہیں. جو سورج ہماری زمین کو روشنی فراہم کرتا ہے نا، اس سے زیادہ بڑے بڑے سورج موجود ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ملکی وے ہوتا ہے، کہکشائیں جن کو ہم کہتے ہیں، ہزاروں کہکشائیں، کئی کہکشائیں ہمارے سولار سسٹم سے زیادہ بڑی. تو آپ ذرا دیکھو، قل من رب السماوات السبع، اور یہ آسمان بھی ایک نہیں 7 ہے. یہ آسمان بھی ایک نہیں ہے بلکہ 7 آسمان ہیں. تو ان سے پوچھو 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ ظاہر ہے رب یعنی خالق مالک، ہم نے پڑھا نا، الخلق والملک والتدبیر. یاد رکھیے ربوبیت کے کتنے اہم پوائنٹ ہیں؟ 3. ربوبیت کے کتنے اہم پوائنٹ ہیں؟ 3. الخلق پیدا کرنا، الملک سب کا مالک ہونا، ساری بادشاہت رکھنا، اپنا اختیار رکھنا سب کے اوپر، التدبیر یعنی پورے ساری چیزوں کو، کائنات کی ساری چیزوں کو ایک سسٹم میں جوڑ دینا، اس سسٹم کو نافذ کرنا، اور لگاتار بغیر رکے بغیر جھکے اس سسٹم کو چلاتے رہنا. یہ تدبیر. تو اللہ فرما رہا ہے قل من رب السماوات السبع. آپ ان سے پوچھئے 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ اور یہ آسمان بھی جو ہے نا لگاتار کشادہ اور پھیلتے جا رہے ہیں. کائنات اور پھیلتی جا رہی ہے، سائنس اس بات کو مانتی ہے. اور اللہ عز و جل نے 27ویں پارے سورۃ الذاریات میں کہا، 27ویں پارے کا پہلا ہی پیج سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے آسمان کو قوت سے بنایا ہے. ہم نے آسمان کو قوت سے بنایا ہے، اور اب لگاتار اس کو اور پھیلاتے کشادہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو سائنس اس بات کو مان رہی ہے کہ کائنات روزانہ اور بڑھتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے قل من رب السماوات السبع. ان 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ اور رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ دیکھیے کفار مکہ کے یہاں یہ بات طے تھی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تبھی تو اللہ نے کہا نا ان سے پوچھو 7 آسمانوں کا رب خالق مالک مدبر کون ہے، اور عرش عظیم کا رب کون ہے. یعنی پوچھنے کہا نا، یعنی کفار مکہ اس چیز کا عقیدہ رکھتے اس کو تسلیم کرتے تھے، تبھی تو پوچھیں گے اور تبھی تو جواب آئے گا جو اللہ خود دے رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کفار مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے قائل تھے. اور یہ جو عرش ہے علماء کرام لکھتے ہیں اعظم المخلوقات،
عرش اعظم المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش۔ اللہ خود فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے نا، کرسی یہ بیٹھنے کی چیز کو نہیں کہتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کرسی سے مراد ہے موضع القدمین۔ آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کا تخت، کبھی کسی تصویر میں، کسی ویڈیو میں کسی بادشاہ کو آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا، بادشاہ ایسے تخت پر بیٹھتا ہے اور اس کے پیر کے نیچے ایک چھوٹا سا چبوترا ہوتا ہے جس پر وہ پیر رکھتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کسی تصویر میں، کسی ویڈیو میں، کہ بادشاہ کی ایک بڑی سی کرسی ہوتی ہے، تخت جس پر وہ بیٹھتا ہے، اور پیر فٹریس کے طور پر ایک چھوٹا سا چبوترا ہوتا ہے جس پر بادشاہ اپنے پیر رکھتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو کرسی ہے نا، وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ وہی فٹریس ہے۔ تو اللہ عز و جل کا جو کرسی ہے، یعنی وہی فٹریس جس پر قدم رکھے جائیں، کتنا ہے؟ وسع، کشادہ ہے، گھیرے ہوئے، کس کو؟ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ کشادہ ہے وہ کرسی، یعنی جو جس پر پیر رکھے جاتے ہیں، وہ چھوٹا سا فٹ ریسٹ، وہ بھی اس پوری کائنات سے زیادہ بڑا ہے، وہ فٹ ریسٹ بھی پوری کائنات سے زیادہ بڑا ہے۔ تو آپ سوچئے جو عرش ہے خود، فٹ ریسٹ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، اگر وہ فٹ ریسٹ بھی پوری کائنات سے زیادہ بڑا ہے تو جو مین عرش ہے، اور عرش جو ہوتا ہے وہ فٹ ریسٹ کے مقابلے میں کم از کم 15 گنا بڑا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ فٹ ریسٹ کے مقابلے میں جو اصل بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، بادشاہوں کی تخت آپ کہہ لیجئے، سنگھاسن کہہ لیجئے، یا جو بھی آپ کہہ لیں، بادشاہی تخت، وہ فٹ ریسٹ کے مقابلے میں کم از کم 15 سے 20 گنا تو بڑا ہوتا ہے نا، اونچائی میں، چوڑائی میں، وزن میں کم سے کم 20 گنا بڑا ہوتا ہے اصل عرش، اصل تخت۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، یعنی فٹ ریسٹ ہے، اگر وہ اس کائنات سے بہت زیادہ کشادہ ہو، اتنا کہ پوری کائنات کو وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، تو جو اللہ کا عرش ہے وہ اس سے کم از کم 20 گنا تو بڑا ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے، یہ تو ایک اندازہ ہے، اللہ جانے کتنا زیادہ بڑا ہوگا۔ اسی لیے علماء کرام رحمہم اللہ کہتے ہیں العرش اعظم المخلوقات، عرش سب سے بڑی مخلوق۔ اگر کرسی آسمانوں اور زمین کو سمیٹے ہوئے فٹ ریسٹ، تو عرش اس کے مقابلے میں کم از کم 20 گنا یا اس سے جتنا زیادہ اللہ مناسب سمجھے بڑا ہے۔ تو عرش اعظم المخلوقات تھے، اور اسی عرش پر کفار مکہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ لیکن آج بہت سے مسلمانوں سے آپ پوچھیں اللہ کہاں ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ۔ بہت سے مسلمانوں کا عقیدہ تو اتنا خراب ہے، بدترین اور خبیث ہے کہ آپ ان سے پوچھیں اللہ کہاں ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے۔ آپ اس کو پوچھیں اچھا تو اس کا مطلب ٹوائلٹ میں بھی ہے کیا؟ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جان لیجیے اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے۔ اور الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، کبھی نہیں کہنا اوپر والا بیٹھا ہے، نہیں، نعوذ باللہ، اللہ نے کب کہا کہ وہ بیٹھا ہے؟ اللہ نے کہا مستوی، اور مستوی کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا۔ مستوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلند ہو، اوپر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا اللہ بیٹھا ہے، اللہ لیٹا ہے، اللہ کھڑا ہے، نہیں نہیں نہیں، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا کبھی نہیں کہنا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کا مطلب اوپر ہونا، بلند ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر بھی بلند ہے، کتنا بلند ہے وہ وہی بہتر جانے، ہم نہیں جان سکتے۔
اچھا، تو کفار مکہ عرش عظیم کو بھی مانتے تھے، اسی لیے اللہ نے کہا سیقولون للہ، تبھی تو ان پر حجت لازم کرنے کے لیے سوال پوچھا گیا. یہ سوال جو کیے جا رہے ہیں کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ان پر حجت لازم کرنے کے لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کی، اللہ عز و جل کی ربوبیت کی، ان ساری چیزوں کو، ساری صفات کو، سارے اختیارات کو مانتے ہو، اللہ کی وسیع قدرت کا بھی عقیدہ تصور رکھتے ہو. قل افلا تتقون سیقولون للہ، جواب تو یہی دو گے نا. وہ جواب اللہ نے خود ہمارے سامنے رکھا کہ وہ یہی جواب دینے والے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جب وہ یہی جواب دیں گے تو ہم ہی سے سن لو، ہم ہی کہہ دیتے ہیں وہ یہی جواب دینے والے ہیں. تو اب آپ ان سے پھر پوچھئے قل افلا تتقون، یہ کیا بات ہے؟ ساری قوتیں اللہ کے لیے مانتے ہو، سارے اختیارات اللہ کے لیے تسلیم کرتے ہو، ساری ربوبیت کی ساری صفات، ربوبیت کی ساری خصوصیات تم اللہ عز و جل کے ہی حوالے کرتے، اسی کی طرف منسوب کرتے ہو. اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، لیکن تعجب ہے تمہاری بے وقوفی پر. افلا تتقون، اللہ سے ڈرتے نہیں. کس معاملے میں؟ کہ اللہ کا حق دوسروں کو دے رہے. قل افلا تتقون، ڈرتے نہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے. ذرا سا بھی خوف نہیں آتا کیا تم کو کہ جب ساری قوتیں اللہ کی، خلق اللہ کی، ملک اللہ کی، قوت اللہ کی، قدرت اللہ کی، اختیار اللہ کا، تدبیر اللہ کی، سب مانتے ہو، اور پھر اللہ کا جو حق عبادت کا ہے وہ کیا کرتے ہو؟ دوسروں کو اٹھا کر دے دیتے ہو. یا ایسا کیوں کرتے ہو؟ ذرا بھی اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو یہ کیا ہے؟ ان کو ڈانٹنا ہے. ارے پھر تقوی اختیار نہیں کرتے، ڈرتے نہیں، ذرا بھی خوف نہیں کہ اللہ عز و جل کا حق اٹھا کر دوسروں کو دیا تو اللہ عز و جل چھوڑے گا نہیں. آگے پھر دیکھیے اور ایک سوال، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. آپ ان سے اور ایک سوال کیجئے. کیا کرنا ہے؟ اور ایک سوال پوچھنا ہے. کیا ہے وہ سوال؟ من بیدہ ملکوت کل شیء، وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کے ملکوت، ملکوت یعنی معاملات کا اختیار، خزانے، کنجیاں. ملکوت ملکیت، اختیارات، کنجیاں، خزانے. تو ان سے ذرا پوچھئے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سارے خزانوں کے، ساری چیزوں کے خزانے ہیں. کفار مکہ ہی مانتے تھے کہ بارش اللہ برساتا ہے، زمین سے رزق اللہ اگاتا ہے، سارے خیر کے خزانے اللہ کے ہیں، اللہ ہی ان کا مالک ہے. کفار مکہ ان چیزوں کو تسلیم کرتے اور ان کا عقیدہ رکھتے تھے. تو پھر یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے کہا ذرا ان سے پوچھو. اور یہ جو سوال ہے یہ سوال برائے سوال نہیں ہے، یہ سوال برائے اتمام حجت ہے. یاد رکھیے، پوائنٹ نوٹ کیجیے. یہ سوال برائے سوال نہیں ہے کہ ہم نے پوچھا آپ نے جواب دے دیا بات ختم ہو گئی. نہیں، یہ سوال برائے اتمام حجت ہے کہ تم اس چیز کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو نا؟ ہاں مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اگلا جو قدم ہے، اگلی جو چیز ہے، اس کا جو لازمہ ہے، اس کی جو خصوصیت ہے وہ تم کو ماننی پڑے گی. وہاں کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوال برائے سوال نہیں ہے، یہ سوال برائے اتمام حجت ہے. اللہ نے فرمایا ان سے اور ایک سوال پوچھو. من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کے خزانے ہیں؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. چوتھا سوال، وہ پناہ دیتا ہے. جی،
پناہ دینے والا کون؟ اللہ تعالی۔ پناہ دینے کا مطلب ہوتا ہے آپ کو نجات دینا، بچانا۔ پناہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نجات دینا کسی تکلیف سے، برائی سے، دشمن سے، حاسد کے حسد سے، شریر کی شرارت سے، خبیث کی خباثت سے، کمینگی کی کمینے پن سے آپ کو نجات دینے، بچانے اور محفوظ رکھنے کو پناہ دینا کہتے ہیں۔ دھیان میں رکھیے، ہم جو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، کس بات سے؟ شیطان مردود سے، ہے نا؟ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اعوذ پناہ مانگنے کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا، شیطان کے حسد سے، شیطان کے بغض سے، شیطان کی کمینگی سے، شیطان کی شرارت سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کی خباثت سے، شیطان کی رذالت سے، جو کچھ برائی کا لفظ ہو سکتا ہو ان تمام برائیوں سے اور خود شیطان سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ شیطان کا وسوسہ، شیطان کے خیالات، تصورات، شیطان کا جادو ٹونا، شیطان کی نظر بد، شیطان کی نظر بد، شیطان کی شرارت، شیطان کا حسد، شیطان کا بغض، شیطان کی کمینگی، شیطان کی خباثت اور جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں ان تمام برائیوں کے ساتھ میں خود اس شیطان سے ہی اللہ کی پناہ مانگ لیتا ہوں۔ جب اس پورے کے پورے شیطان سے آپ نے اللہ کی پناہ مانگ لی تو اس کا حسد، اس کا بغض، اس کا جادو، اس کی شرارت، اس کے وسوسے، اس کے تخیلات اور فکریں، اس کی خباثت، اس کی کمینگی، اس کی نجاست، اس کی کسی بھی طرح کی برائی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے پورے کے پورے شیطان سے ہی پناہ مانگی کہ شیطان سے ہی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو دونوں باتیں آتی ہیں، ایک تو نجات، برائی سے آپ نجات پائیں، اور دوسرے حفاظت۔ اگر مبتلا تھے تو نجات مل جائے آپ کو، مبتلا ہونے والے تھے تو آپ کی حفاظت ہو جائے۔ اگر مبتلا تھے تو آپ کو نجات مل جائے، اور اگر مبتلا ہونے والے تھے تو آپ کو حفاظت مل جائے۔ تو یہ پناہ کے دونوں معنی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان سے پوچھئے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کے خزانے ہیں، وَهُوَ يُجِيرُ، وہی اکیلا پناہ دیتا ہے۔ پناہ اکیلا اللہ ہی دیتا ہے۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ کی پناہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ بہت بھاری ٹکڑا یاد رکھیے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی آپ اللہ کو ناراض کریں اور چاہے کہ آپ کو کائنات میں کہیں بھی پناہ مل جائے تو یہ ممکن نہیں۔ آپ اللہ کو ناراض کریں، اس کا حق دبائیں، اللہ کی نافرمانی کریں، اور پھر یہ چاہیں کہ آپ بچ جائیں گے، آپ چھوٹ جائیں گے، اللہ کی گرفت سے نکل بھاگیں گے، کوئی آپ کو اللہ سے بچا لے گا، کوئی آپ کو اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے نجات دلا دے گا، تو وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، ممکن نہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے آپ کو کسی اور کی پناہ
نہیں مل سکتی، اللہ سے بھاگ کر آپ کو کسی اور کی امان نہیں مل سکتی، اللہ عز و جل کی نافرمانی کر کے، اللہ کے حق مار کر، اللہ کی حق تلفی کر کے آپ دنیا میں کائنات میں کہیں بھی امان، کہیں بھی پناہ نہیں پا سکتے۔ نہ جہاں میں کہیں امان ملی، علامہ اقبال میں ایک شعر ہے، نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی۔ امان یعنی پناہ، حفاظت۔ نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یعنی مجھے پوری دنیا میں کہیں پناہ نہ مل سکی، مجھے پوری کائنات میں کہیں بھی امان، کہیں بھی پناہ نہ مل سکی۔ جرم کیا تھا میں نے، گناہ کیا تھا میں نے، اللہ تجھے ناراض کیا تھا میں تجھ سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کہیں پناہ نہ مل سکی۔ اگر پناہ ملی تو تیرے ہی دامن میں ملی، تو نے ہی اپنے دامن مجھے سمیٹ لیا کہ میں نے جرم کیے، گناہ کیا، تیرے پاس آیا کہ اللہ میں تجھ سے بھاگ کر نہیں جا سکتا، تو نے مجھے پناہ دے دی۔ کہا ٹھیک ہے بندے، مجھے معلوم ہے تو کہیں نہیں جا سکتا، یہ میرا عفو، یہ میری معافی تیرے لیے۔ اسی لیے انسان یہ ہمیشہ عقیدہ رکھے کہ اسے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، لہٰذا وہ اللہ سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ گناہ ہو جاتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، اللہ کے پاس جائیں گے نا، اللہ معاف کر دے گا۔ آپ سے گناہ ہوتے ہیں نا، گناہ سب سے ہوتے ہیں، مجھ سے ہوتے ہیں، آپ سے ہوتے ہیں، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی اونچا، کتنا ہی نیک، کتنا ہی بڑا عالم و عامل کیوں نہ ہو جائے، گناہ تو ہوں گے نا۔ کوئی نبی تو نہیں ہے، انبیاء معصوم ہوتے تھے علیہم الصلاۃ والسلام۔ ہم اور آپ سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ گناہ کر کے ہم بھاگ جائیں گے، نہیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ گناہ ہو گئے، معاف کرنے والا بھی اللہ ہے، پناہ اسی کے دامن میں ملنی ہے۔ تو میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اللہ عز و جل کی یہاں پناہ ملتی ہے۔ اسی لیے ایک چھوٹی سی دعا یاد کر لیجیے، ہمیشہ پڑھیے، انشاءاللہ کام آئے گی۔ اللہم انی اعوذ، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بک منک، وأعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری رضامندی کے واسطے سے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ کس کا واسطہ لگایا گیا؟ اللہ کی رضامندی کا۔ پناہ کس سے مانگی گئی؟ کس سے نجات اور حفاظت مانگی گئی؟ اللہ کی ناراضگی سے نجات اور حفاظت مانگی گئی۔ اور میں تیری معاف کرنے کی صفت سے، تیری معافی سے کے واسطے سے پناہ مانگتا ہوں تیری سزا سے۔ یعنی تو معاف کرنے والا ہے، تو اپنی اس معافی کی صفت سے مجھے اپنی سزا سے بچا لے۔ اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ہی۔ پناہ مانگی گئی اللہ کی، اور حفاظت کس سے مانگی گئی؟ اللہ سے۔ یعنی اللہ تجھ سے، یعنی تیری ناراضگی سے، تیرے عذاب سے، تیری سزا سے میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ، میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، تیری ہی حفاظت مانگتا ہوں، تیری امان مانگتا ہوں۔ کس سے؟ من کا، تجھ سے۔ مطلب یہ ہے کہ تیری ناراضگی سے،
تیری سزا سے، تیرے عذاب سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ تو ہی ہے. یہ ہے عقیدہ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. میں تیری تعریف، تیری ثنا، تیری حمد شمار نہیں کر سکتا. وہ پوری کائنات میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو بس ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی خود کی تعریف کی ہے. چھوٹی سی دعا یاد کیجیے، انشاءاللہ کام آئے گی. اس کے بعد قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اچھا ذرا بھی علم اگر رکھتے ہو نا تو بتاؤ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، ساری چیزوں کے خزانے ہیں. وہی پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی. اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. آپ بس پوچھو وہ جواب یہی دیں گے کہ یہ اختیار، یہ قوت، یہ صلاحیت، یہ قدرت یہ صرف اللہ کو ہی ہے. تو اللہ نے کہا خود ہی جواب سن لو، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. وہ یہی جواب دیں گے کہ سب اللہ کے اختیارات ہیں. قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. تعجب ہے، ربوبیت کی ساری نشانیاں، ربوبیت کا سب کچھ تم تسلیم کرتے ہو، اب اس کے بعد کیا جادو کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر، کہ اللہ کی الوہیت سے بھاگ رہے ہو، کہ جادو ہو رہا ہے کہ تمہارے دماغ ٹھکانے پر نہیں، تمہارے حواس تم ٹھکانے پر نہیں، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو. تو یہ تھا کفار مکہ کا معاملہ کہ توحید ربوبیت کو وہ تسلیم کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ پھر ان کا شرک کیا تھا. یہ آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے. مشرکین مکہ کو جو کہا گیا کہ وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، توحید ربوبیت کو تو مانا نا انہوں نے، اور اس معاملے میں وہ آج کے بہت سے مسلمانوں سے اچھے تھے، مضبوط تھے کہ اللہ نے خود ان کی طرف سے گواہی دی کہ وہ ایسا ہی جواب دیں گے، یعنی توحید ربوبیت کو خراب نہیں کرتے. شرک کیا تھا ان کا؟ تو دیکھیے آپ کے سامنے دو آیتیں ہیں، دھیان دیجیے. پہلی آیت 11ویں پارے سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 18. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ. عبودیت، عبادت، ہم نے بتایا تھا نا توحید الوہیت کا ایک اور نام ہے توحید العبادہ، بتایا تھا، یاد ہو کہ توحید الوہیت کا ایک اور نام ہے اور وہ ہے توحید العبادہ. اللہ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ. توحید العبادت کو خراب کر رہے ہیں لوگ، توحید الوہیت میں شرک کر رہے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَيَعْبُدُونَ یہ ہے ان کا شرک. الشرک شرک العبادہ، توحید الوہیت خراب کرتے تھے. لیکن یہاں بھی دیکھیے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں. کس کی؟ ما لا يضرهم ولا ينفعهم. اللہ کے علاوہ وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. یہ تو طے ہے نا. ارے بھائی جس مورت کو آپ نے خود بنایا ہو، جس کے اوپر کتے پیشاب کر جائیں، مکھی اس کے سامنے سے کچھ اٹھا لے تو وہ ہٹا نہ سکے، ہلا نہ سکے، مکھی اڑا نہ سکے، آپ ان کے ہاتھ پیر توڑ دیں، آپ ان کو جیسے چاہیں بنا دیں، آپ ان کو جہاں چاہیں کھڑا کر دیں، آپ ان کو جہاں چاہیں بٹھا دیں، یہ مورتیاں جو اپنا خود کچھ بھلا نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکتی، ان کو تو ہم انسانوں نے بنایا، ہمارے جیسے لوگوں نے بنایا، تو وہ دوسروں کا کیا بھلا یا برا کر سکتی ہے. تو اللہ وہی فرما رہا ہے
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں ما جو لا یضرہم، انہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، ولا ینفعہم، اور انہیں کوئی نفع فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اچھا دلیل بھی دیتے ہیں، کیوں عبادت کر رہے ہو بھائی؟ ان سے پوچھو کہ ربوبیت کے سارے حقوق اور اختیارات تو اللہ کے لیے تسلیم کرتے ہو، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، تو کہتے ہیں کہ نہیں عبادت تو ہم ان کی اصل بیسیکلی ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم بس اس لیے ان کو خوش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بنیں گے۔ دیکھیے کہتے ہیں نا قبر والا واسطہ بنے گا، قبر والا سفارشی بنے گا، تو یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا۔ اب جس عقیدے کی وجہ سے اگر کفار مکہ کفار کہلائے، مشرکین مکہ مشرک کہلائے، ویسا ہی عقیدہ رکھ کر ایک مسلمان مشرک اور کافر کیوں نہ کہلائے؟ جب عقیدہ سیم تو ان پر لگنے والا حکم بھی سیم۔ اس عقیدے کی بنیاد پر ہم نے قریش کو کہا کہ وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، تو اسی عقیدے کی بنیاد پر ہم ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کو مشرک اور کافر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو آپ ان سے اگر پوچھیں گے نا کہ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں بس۔ تو ہماری جو ان کی عبادت ہے وہ صرف ان کو خوش کرنے کے واسطے ہے، ہم ان کا واسطہ لگاتے ہیں، ان کا وسیلہ لگاتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہی تو آج کے بہت سے مسلمان بھی کہتے ہیں نا۔ تو اس عقیدے کی بنیاد پر اگر قریش کافر بن گئے، اس عقیدے اور مانیتا کی بنیاد پر اگر قریش مشرک بن گئے، تو اس عقیدے کی بنیاد پر آج کے بہت سے مسلمان مشرک کیوں نہ ہو، آج کے بہت سے مسلمان کافر کیوں نہ ہو؟ سوال ہے، اس پر اچھی طرح غور کیجیے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے قل، ان سے کہیے اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، اچھا اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جو وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا یہ کہ یہ میرا سفارشی اللہ کو تو نہیں معلوم۔ سوچیے آپ، یعنی اللہ ان پر طنز کر رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ جس چیز کو نہیں جانتا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو۔ اللہ کو تو نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے پاس تمہارے سفارشی، اللہ کو نہیں معلوم، تم کو معلوم۔ واہ! تو اب آپ سوچیے طنز کتنا بڑا اور گہرا طنز ہے کہ وہ چیز جو اللہ کو ہی نہ معلوم ہو بندے کو کیسے معلوم ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، پیدا کرنے سے پہلے، اس کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے اچھا اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو کہ وہ تو اللہ کو خود ہی نہیں معلوم، تو تمہارا علم زیادہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہوا۔ آسمانوں اور زمین میں کہیں بھی اللہ کو یہ بات نہیں معلوم جو تم اللہ کو بتا رہے ہو۔ سبحان، غلط بات ہے، سبحانہ غلط بات ہے، اللہ تو پاک ہے۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے ہر عیب، ہر کمی، ہر خامی سے پاک۔ تو اللہ نے کہا سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے۔ اللہ ان کے شرک سے، ان کے سفارشیوں سے، ان کے واسطوں سے پاک ہے۔ وہ تو اللہ کی ذات پر بہتان لگانا ہوا، اللہ کے صاف دامن پر دھبا لگانا ہوا۔ اللہ تو اس طرح کے داغ دھبوں سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں نا، جن چیزوں کو یہ اللہ کا شریک قرار دے کے ان کی عبادتیں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے تو بہت بلند ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ بلند ہے۔ اس 11ویں پارے سورہ یونس کی اس آیت نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ ان کا غیر اللہ کی عبادت کرنا ایک شبہ کے نتیجے میں تھا، اور وہ شبہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا
کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کا واسطہ ہے، بس ان کا یہ شبہ تھا۔ تو اللہ نے کہا شبہ دور کر کے ختم کرو معاملہ، ورنہ تو تمہارا یہ کام شرک مانا جائے گا، اور یہ شرک ہے۔ تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، جو مسلمان قبر والوں کے پاس جا کر مانگتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان کا اعتکاف، نعوذ باللہ اعتکاف کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، قبروں کا طواف، مزاروں پر اعتکاف، مزاروں پر چادر، قبر والوں کے نام پر نظر و نیاز، منتیں، قربانیاں، دعائیں، اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری بات پہنچاتے ہیں، وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وہ ہمارے اور اللہ کے بیچ کا وسیلہ ہیں۔ تو آپ کہیے اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر قریش کو کہا کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تو اسی بات پر ہندوستان کے مسلمان کافر و مشرک کیوں نہیں ہوں گے؟ اولاد اسماعیل جس عقیدے کی وجہ سے کافر ہو گئی، مشرک ہو گئی، تو یہ عجمی لوگ اسی عقیدے کو رکھ کر کافر کیوں نہیں ہوں گے، مشرک کیوں نہیں ہوں گے؟ تو اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کا جو شرک تھا وہ توحید الوہیت میں تھا، توحید عبادت کو وہ خراب کیے بیٹھے تھے۔ آئیے ایک اور آیت آپ کے سامنے ہے، یہ 23ویں پارے سورۃ الزمر، سورہ زمر، یہ 23ویں پارے میں ہے اور 24ویں پارے میں ہے، تقریباً آدھے پارے سے کچھ کم کی یہ سورت ہے۔ 23ویں پارے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ۔ یہ آیت 23ویں پارے سورہ زمر کی آیت نمبر 3۔ اللہ عز و جل نے اس آیت میں کفار مکہ کا ایک اور شبہ ذکر کیا کہ آخر وہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں یہ ہبل، یہ لات، یہ عزا، یہ منات اور فلاں 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 360 کیوں بنا رکھے ہیں، کیوں اللہ کو چھوڑ کر وہ ان کے آگے جھکتے ہیں؟ تو اللہ نے بتایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے سرپرست، گارجین، ایک معنی ہوتا ہے جگری دوست، ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے سرپرست، گارجین، ایک معنی ہوتا ہے جگری دوست، ایک معنی ہوتا ہے آپ کے کام کرنے والا، آپ کے کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، آپ کے معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے، انہیں حل کرنے والا، کئی معنی ہوتے ہیں۔ لکھ لیجیے یہ معنی، سرپرست، گارجین، جگری دوست، آپ کا کارساز یعنی آپ کے معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے والا، بگڑی بنانے والا، آپ کے معاملات کو انجام تک پہنچانے والا، آپ کی نگرانی کرنے، آپ کی حفاظت کرنے والا، یہ سارے معانی ولی کے ہوتے ہیں، اور ولی کا پلورل ہے، ولی کی جمع ہے اولیاء۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست، اپنا ولی، اپنا والی، اپنا مولا، اپنا گارجین، اپنا کارساز، اپنے معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اپنے مسائل کو حل کرنے والا بنا رکھا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسروں کو، ظاہر ہے جو دوسرے وہ مخلوق ہیں، زندہ ہو یا مردہ، انسان ہو یا انسان کے علاوہ جو بھی ہو، مخلوق، تو جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو
اپنا سرپرست، اپنا کارساز، اپنے معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے اور مسائل کو حل کرنے والا سمجھ رکھا ہے، بنا رکھا ہے، اس لیے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے نام کی منتیں مانتے ہیں، ان کے نام پر چادریں چڑھاتے ہیں، ان کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں، ان کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، ان کے قبروں پر جا کر، ان کے آستانوں پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، ان کے آستانوں پر جا کر ان کے قبروں کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی قبروں پر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں نا، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیونکہ جو کام تم سارے کے سارے یہاں کر رہے ہو تو عبادت ہے، تو وہ کیا شبہ پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ زلفا یعنی قربت، زلفا یعنی قربت۔ تو اگر آپ ان سے کہیں گے کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تم، یہ ہبل، یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ عصاف، یہ نائلہ، اور یہ معلوم نہیں کیا 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 تمہارے بت ہیں، تم نے نام رکھ رکھے ہیں، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی پتھر کا، کوئی مٹی کا ہے، کوئی تانبے کا، کوئی پیتل کا ہے، کوئی زیور کا، یہ جو بھی تم نے بنا رکھے، کیوں عبادت کرتے ہو ان کی؟ تو وہ اپنا عقیدہ، جو ان کے دل کا عقیدہ دراصل وہ شبہ تھا، اسے آپ کے سامنے رکھیں گے، حجت کریں گے، آپ سے کہیں گے ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ، کہ بنیادی طور پر تم اللہ کی عبادت کر رہے نا، لیکن بس ان کے واسطے سے کر رہے، بنیادی طور پر بیسیکلی ہم اللہ کی ہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن کیسے؟ ان کے واسطے سے کر رہے ہیں، ان کو ہم نے وسیلہ بنایا ہوا ہے، ان کو ہم نے سفارشی بنایا ہوا ہے، لہٰذا ان کو بھی خوش کرنا پڑتا ہے نا۔ تو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم صرف اس وجہ سے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں، ان کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، ان کی قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، ان کے آستانوں پر کچھ وقف کرتے ہیں، ان کے آگے ہم جھکتے ہیں، ان کے آگے روکتے گڑ گڑاتے ہیں، ان کی قبروں پر آ کر رکوع کرتے ہیں، ان کی قبروں پر آ کر سجدے کرتے ہیں، ان کی قبروں کے طواف کرتے ہیں، ان کی قبروں اور مزاروں کا اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ جو ساری عبادت کی قسمیں ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، بس کہ یہ ہمیں اللہ سے اور قریب کر دے، بس۔ یعنی اصل تو پھر ہمارا اللہ ہی ہے نا، ان کو تو بس ہم نے وسیلہ، سفارشی، واسطہ بنایا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے۔ یہ بیوقوف لوگ آپ سے کہتے ہیں اگر تمہارا کوئی مقدمہ پھنس جائے تو جج کے سامنے تم اکیلے تھوڑی جاتے ہو، وکیل کو لے کے جاتے ہو نا۔ یہ ایسی بیکار کی دلیلیں لاتے ہیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری پہنچ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ ارے بندہ تو اللہ تک براہ راست پہنچ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ آپ یہ دنیا والوں کی، مخلوقات کی مثال اللہ پر فٹ کرتے ہو، تم کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو بتاؤ کہ میں تو قریب ہوں۔ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، وہ مخلوقات کی طرح تھوڑی ہے کہ ناقص مخلوقات کی مثال تم اللہ کے لیے فٹ کرتے ہو، ذرا بھی نہیں شرماتے۔ تو اچھا کیا کہتے ہیں، اگر بتاؤ چھت تک پہنچنا تو سیڑھی لگے گی نہیں لگے گی، ڈائریکٹ پہنچ جاؤ گے؟ تو یہ ایسی بیکار کی مثالیں، بے وقوفوں کی مثالیں، خراب غلیظ مثالیں، ناقص مثالیں اللہ کے لیے فٹ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ یہ بہت زیادہ اختلافات کر رہے نا، آپ ان کو سمجھانا چاہو تو آپ ہی کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، آپ ان کو بتانا چاہو کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ شرک ہے، تو آپ کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، آپ کو بھگاتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، آپ کا رد کرتے ہیں، اور ہر ممکن حربہ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، آپ کو پسپا اور رسوا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ان اللہ
यहकुमु बैनहुम फीमा हुम फीहि यख्तलिफून। जिन जिन चीज़ों में आज वो इख्तिलाफात में पड़े हुए हैं, समझाने वालों को ढकेलते हैं, मनाने वालों को रुस्वा करते हैं, तौहीद की दावत देने वालों को ज़लील करते हैं, उलमा को हक़ीर समझते हैं, आप इनके लिए इस्लाह का काम करें, आप इनकी हिदायत का काम करें, आप इनको कुफ्र से, शिर्क से, अंधेरों से निकाल कर तौहीद और सुन्नत के, इस्लाम और दीन के उजाले की तरफ लाने की कोशिशें और मेहनत करें, और ये आपसे इख्तिलाफात करें, आपसे लड़ें, आपसे झगड़ें, आपको ठुकराएं, आपको रद्द करें, तो इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम। जिन जिन मामलात में इख्तिलाफात कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला ज़रूर ब ज़रूर फैसला करेगा। वहाँ इनको बताएगा कि वाह तुम जो करते थे वो क्या था। उस वक्त उनकी अक्ल ठिकाने आएगी, उस वक्त उनकी आंखें खुलेंगी। लेकिन याद रखो, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़ार। तो ऐसे लोगों को जो गैरुल्लाह को अपना सिफारिशी, अपना वास्ता, अपना वसीला, अपने अल्लाह तक पहुँचने का की सीढ़ी समझते थे ना, तो सुन लो, अल्लाह ताला झूठे और नाशुक्रे को, कफ़ार जो अल्लाह की नेमतें खाए और गैरुल्लाह के गुन गाए, नाशुक्रा। नेमत अल्लाह की तो शुक्र अल्लाह का अदा करो ना, नेमत अल्लाह की तो गुन अल्लाह के गाओ। लेकिन ये लोग कैसे हैं? ये लोग एक तो झूठे भी हैं, गलत सलत बातें अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, हालांकि कुरान तो वाज़ेह है, क्लियर है। कुरान कह रहा है अल्लाह करीब है, कुरान कह रहा है अल्लाह सुनता है, कुरान कहता है अल्लाह देता है, कुरान कहता है अल्लाह इनसे, इनकी हर चीज़ से वाकिफ़ है। कुरान कहता है अल्लाह को किसी इसके उसके वास्ते की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट अल्लाह तक पहुँचो। और ये आकर कुरान करीम की आयतों को रद्द करते हैं, ठुकराते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हम जैसे दुनिया में वसीले की ज़रूरत होती है, ऐसे अल्लाह तक वसीले की ज़रूरत होती है। अल्लाह के लिए ऐसी नाक़िस मखलूक़ात की मिसालें पेश करते, अल्लाह को कासिर और नाक़िस समझते हो, तो तुम झूठे। और जो अपने झूठ पर अड़ा हो, जो अपनी नाशुक्री और कुफ्र पर अड़ा हो, तो कफ़ारी दोनों माना में आता है, क्योंकि काफिर नाशुक्रा भी होता है ना, ठुकराने वाला भी होता है। तो कफ़ार ये दोनों माना में आता है कि नाशुक्रे, अल्लाह का इनकार करने वाले, अल्लाह की नेमतों को रद्द करके ठुकराने वाले, अल्लाह की उलूहियत में फ़र्क करने वाले लोग जो अपनी बुराई पर, अपने खुब्स पर, अपनी गंदगी पर अड़े हुए हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। अब ये जो आज का पॉइंट था, आज का दर्स था, ये इस टॉपिक पर था कि अहले मक्का तौहीद रुबूबियत में तो मजबूत थे। आपने दो आयतें देखी, अहले मक्का तौहीद रुबूबियत में मजबूत थे, उन्होंने तौहीद रुबूबियत को ख़राब नहीं किया। रुबूबियत के जितने इख्तियारात थे अल्लाह के लिए उनको तस्लीम करते थे, लेकिन जिस चीज़ को वो ख़राब करते थे वो तौहीद उलूहियत थी, तौहीद इबादत थी। और ख़राब करने के पीछे जो उनके दिलों में शुबह समाया हुआ था वो ये था कि हम अल्लाह तक डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, लिहाजा हमको किसी न किसी वास्ते की और किसी न किसी वसीले की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने इन मूर्तियों को, इन बुतों को, इन मुजस्समों को, और मुसलमानों ने कब्र को, मज़ार वालों को, बाबाओं को, पीरों को, फ़कीरों को, मलंगों, नंगे घूमने वाले गंदों, अपने और अल्लाह के दरमियान वास्ता बना रखा है। तो जान लीजिए कि कुफ़ार मक्का तौहीद रुबूबियत में तो मजबूत थे, उनको तौहीद रुबूबियत को सुधारने की दावत नहीं दी गई, बल्कि तौहीद रुबूबियत जिसको वो तस्लीम करते थे इसी को उनके ख़िलाफ़ हुज्जत बनाया गया, इस बात के मानने के लिए कि अगर रुबूबियत के सारे इख्तियारात अल्लाह के हैं तो उलूहियत का इख्तियार भी सिर्फ अल्लाह का है। ये हमारा आज का दर्स था। वबिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद। अगर आप बहनों में से किसी का कोई सवाल हो, कोई एतराज़ हो, कोई मुश्किल हो, जो बात समझ में ना आई हो, तो बेशक आप पूछ सकते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहला सवाल है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सजदे सहव करने का तरीक़ा बतलाएं, कब करना लाजमी है? काफ़ी तफसील वाला ये जवाब है, पूरा एक दर्स इंशाअल्लाह इसके लिए होगा। तो सजदे सहव करने का तरीक़ा ये है कि अगर आप कोई वाजिब भूल गए, जैसे कि दूसरी रकात में तशहुद करना था, आप भूल गए, देखिए जानबूझ के छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे, लेकिन भूल गए और उठ गए, तीसरी रकात के लिए आप उठ गए, तो अब जब आप तशहुद कर लेंगे, आपकी मसलन मगरिब की नमाज़ थी, नमाज पूरी हो गई, तशहुद पूरा हो गया, या असर की नमाज़ थी, चौथी रकात हो गई, तशहुद पूरा हो गया, तो उसके बाद अब आप तशहुद जब पूरा हो जाएगा तो सलाम फेरने से पहले 2 सजदे कीजिए। अल्लाह अकबर पहला सजदा, अल्लाह अकबर उठिए, जलसा इस्तराहत कीजिए,
اللہ اکبر دوسرا سجدہ، اللہ اکبر اٹھیے، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آسان طریقہ۔ سجدے سے میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں سلام پھیر دیں، اس کے بعد پھر بغیر تشہد کے 2 سجدے کریں اور پھر اٹھ کر سلام پھیریں۔ یہ 2 طریقے ہیں، لیکن پہلا طریقہ آسان ہے۔ تشہد پورا کر لیجیے، اس کے بعد 2 سجدے کیجیے اور پھر سلام پھیر دیجیے۔ دوبارہ تشہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا مختصر جواب ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ ہماری ایک بہن نے 2 سوال کیے ہیں۔ کیا اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی عیدیں؟ جی نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلنا اللہ یومین خیرا منہما۔ زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ 2 دن جشن مناتے، عید مناتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ان 2 دنوں کے مقابلے میں 2 عیدیں دی ہیں جو ان سے بہت زیادہ اچھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں تیسری کسی عید کا کسی اعتبار سے بھی تصور نہیں تھا، نہ نام، نہ لفظ، نہ معنی۔ 2 عیدیں تھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ بقیہ آج کے زمانے میں جو عید ہے نا، ایک معلوم نہیں عید میلاد النبی اور عید فلاں اور ساری خرافات ہیں، یہ باطل ہیں، اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ اور ہاں مسئلہ شب معراج اور شب برات تو یہ بھی بدعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے نہ شب معراج ثابت ہے اور نہ شب برات ثابت ہے، یہ بدعات ہے۔ اگلا سوال، کیا ہم عورتیں جو یہ پروگرام ہو رہا ہے توحید کیا ہے، ہم جہاں بیٹھ رہی ہیں کیا یہ مسجد کا حصہ ہے یا لائبریری کا؟ کیونکہ بعض عورتیں اسے مسجد کا حصہ سمجھ کر شرعی عذر کی بنا پر نہیں آ رہی ہیں۔ تو دیکھیے یہ جہاں آپ بیٹھ رہی ہیں وہ لائبریری کا حصہ ہے، وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ مسجد کا حصہ ادھر ہے، جو آپ کے لیے اصل نماز کے لیے خاص ہے، وہ مسجد کا حصہ ہے۔ اور جو حصہ کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، وہ لائبریری ہی ہے۔ لہٰذا میں اپنی تمام بہنوں سے کہوں گا کہ آپ نماز نہ پڑھ سکتی ہو، مخصوص حالت میں ہو، تو بھی آئیے لائبریری میں بیٹھیے، وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ مسجد کا حصہ وہ ہوتا ہے جو ہر اعتبار سے نماز ہی کے لیے خاص ہوتا ہے، لیکن وہ حصہ جہاں کبھی ضرورت پڑنے پر نماز پڑھتے ورنہ نماز نہیں پڑھی جاتی تو وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، وہ لائبریری ہی کا حصہ ہے۔ لہٰذا تمام بہنیں وہاں پر آئیں۔ جیسے ہمارا گھر ہوتا ہے، گھر میں ہماری مائیں بہنیں کسی جگہ نماز پڑھتی ہیں، لیکن کیا اس کو مسجد کہتی ہیں؟ وہ نہیں، وہ گھر کا حصہ ہے۔ ضرورت پڑنے پر وہاں نماز پڑھی، ضرورت نہیں تھی تو کہیں اور پڑھی۔ تو اسی طرح سے لائبریری ہے، آپ ہر حالت میں وہاں آ سکتی ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے، مسجد میں جس جگہ خواتین نماز پڑھتی ہیں وہاں اگر کوئی کلاس ہوتی ہو اور پڑھانے والی یا پڑھنے والیاں اگر حالت حیض میں ہوں تو کیا اس جگہ اس حالت میں یعنی مسجد میں وہ خواتین داخل ہو سکتی ہیں؟ جیسا کہ حکم ہے کہ حالت حیض میں خواتین مسجد میں نہ آئیں، اور یہاں بھی الحمدللہ 5 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اگر کوئی اب حالت حیض میں ہو تو یہاں اس توحید کی کلاس میں آ سکتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح جمعہ کے خطبات کے لیے کیا وہ خواتین مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں؟ اور مسجد میں جو اجتماعات ہوں یا درس قرآن ہوں تو ان اجتماعات یا درس قرآن میں وہ خواتین حاضر ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ تو الحمدللہ میں نے جواب دے دیا کہ مسجد کا وہ حصہ جو مسجد نہیں لائبریری کے طور پر یا کسی اور کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضرورت پڑنے پر وہاں نماز ہوتی ہے، تو وہ جگہ خواتین آ سکتی ہیں۔ وہ حالت حیض میں ہو تو بھی آئیں، وہ حالت نفاس میں ہو تو بھی آئیں، انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ نماز کے لیے مخصوص حصہ نہیں ہے، لہٰذا وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ تو میری تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ آئیں، اور اگر عذر میں ہو تو جو مسجد کا مخصوص حصہ ہے وہاں نہ جائیں، اس جگہ وہ بیٹھیں اور علمی دروس سے، علمی حلقوں سے اور اجتماعات سے یا اس کورس سے ماشاءاللہ پورا فائدہ اٹھائیں۔ اور رہا مسئلہ جمعہ کے خطبات کا، تو جمعہ کا خطبہ ہے تو بہرحال وہ اور ٹھیک ہے، اگر وہ جگہ الگ ہے وہاں آ سکتی تو آئیں، لیکن اگر وہ نہ آ سکتی تو ویسے بھی ان کے لیے جمعہ میں آنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آتی ہیں تو پھر وہی جو ہم نے بتایا وہ حصہ
جہاں بس ضرورت کے طور پر نماز ہوتی ہے ورنہ اصل نماز کا وہ حصہ نہیں ہے، تو وہاں آ کر وہ بیٹھ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا نعوذ باللہ کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ کا مطلب ہوتا ہے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یعنی یہ جو غلط بات ہے، غلط عقیدہ ہے، گندی بات ہے، ہم ایسی بات کے عقیدہ رکھنے سے، ہم ایسی بات کو زبان سے بولنے سے، ہم اس طرح کا عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی امان اور اللہ کی حفاظت مانگتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ کا۔ اور اسے کب بولنا چاہیے؟ جب بھی کوئی گندی بات آئے، گندا عقیدہ آئے، گندا خیال آئے، بری بات، شریعت کے خلاف بات، اللہ کو ناراض کرنے والی بات آئے، تو آپ کہیں اعوذ باللہ کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں یہ بات نہیں کر سکتی، میں ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتی، میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو یہ اعوذ باللہ دعا ہے اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت اور برائی سے نجات اور حفاظت مانگنے کی۔ خواتین کے حجاب کو لے کر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں خواتین کا شرکت کرنا درست صحیح ہے۔ دیکھیے جمہوریت جو ہے نا، یہ جمہوریت پروٹیسٹ کو دیکھتی ہے، احتجاج، تو جمہوریت میں اپنے بہت سے حقوق کے لیے احتجاج کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے حجاب کو لے کر اگر پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں اگر جانا چاہیں تو اپنی حیا کا خیال رکھتے ہوئے جائیں، یہ نہیں کہ وہ خود بے حجاب ہو، وہ خود مردوں کے ساتھ جائیں، غیر محرم مردوں کی آوازوں میں آوازیں ملائیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حجاب کے لیے ہے نا تو اپنے حجاب کا خیال رکھتے ہوئے جائیں، چیخنا، چلانا، شور کرنا، بے حجابی یا غیر مردوں کے ساتھ اختلاط، تو پھر یہ جائز نہیں۔ اگر آپ جائیں تو شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے بے شک جا سکتی ہیں، لیکن شرعی حدود پامال کر کے، حجاب کی حرمت پامال کر کے، غیر مردوں کے ساتھ اختلاط کر کے، تو پھر آپ کا نہ جانا بہتر ہے۔ اگر جانا چاہیں تو شریعت کا، حدود کا، حجاب کا خیال رکھتے ہوئے آپ جائیں، لیکن جہاں اس سے بڑا شر نہ لازم ہے، واللہ۔ ایک اور سوال ہے، دو سوال ہیں، کیا صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ عمر میں ایک بار، اتنا ہی اگر سوال ہے تو بے شک صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں جو روایات آئی ہیں، اکثر علماء کرام نے روایات کو گرچہ ضعیف کہا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روایات ثبوت کو پہنچتی ہیں، حسن درجے کی ہیں، لہٰذا اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بے شک پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، نظر بد لگ جائے تو ہم نے پڑھا ہے کہ مریض کو غسل کا پانی بچا کر مریض کے نہانے کے پانی میں ملا کر دینا چاہیے۔ دیکھیے اصل یہ ہے کہ نظر بد لگ جائے تو اس کے دو طریقے اتارنے کے۔ ایک طریقہ ہے کہ جو دعائیں ہیں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، آخری کے تینوں قل، یا اس کے علاوہ جو حدیث کی دعائیں ہیں وہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ ایک یہ ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کی نظر لگی، دیکھیے معلوم ہے کہ اس کی نظر لگی ہے، تو پھر آپ اس کے پاس جائیں گے، اس سے کہیں گے کہ وہ وضو کرے، اور ایک برتن میں، بڑے سے برتن میں وہ کھڑا، اور جیسے ٹب ہے، ٹب میں کھڑا ہو کر بیٹھ کر وہ وضو کرے، اور اس کے بعد اپنے تہبند میں سے پانی نیچے ڈالے، تو جو بھی پانی اب اس برتن میں جمع ہوگا وہ پانی لے کر جو مریض ہے اس کے نہانے کے پانی میں ملایا جائے اور اس سے اس کو نہلایا جائے۔ تو یہ بھی شفا حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ہماری سنت نے ہم کو بتایا ہے۔ تو دونوں طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن دوسرا طریقہ کب ہوگا؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ اس کی نظر لگی، ورنہ آپ کسی کے بھی پاس جا کر کہیں گے تو ایسا کر، تو نے ایسا کیا، تو جھگڑا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ طریقہ جائز ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس طریقے پر عمل کر سکتا ہے، واللہ اعلم۔